کہ افطاری میں اکثر جلد بازی میں گھر کی خواتین بیچاری ٹینشن میں ہوتی ہیں، ان کو بھی ڈانٹ مل رہی ہوتی ہے، ان کی طرف سے بھی ڈانٹیں پارسل ہو رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال جی افطاری میں کیا کھانا سنت ہے؟ کھجور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روزہ افطار کیا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کھجور میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے بہت زیادہ، ہم جب ہمارا شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہوتا ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے روزے کے جو اینڈ میں، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کھجور جیسی ہی کوئی چیز لینی چاہیے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شربتیں پی رہے ہوتے ہیں چینی کے، اس میں کاربوہائیڈریٹ تو ہوتا ہے اور وہ شوگر لیول ڈھا کر کے اوپر چلا جاتا ہے ہمارا، اور پھر دماغ ٹون ہونا شروع ہو جاتا ہے، مغرب کے بعد سے غنودگی بجائے فریشنس کے اور بیکار لائف ہو جاتی ہے، اور پھر تراویوں میں لوگ کیسے اونگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میٹھا نہیں کھانا چاہیے افطاری میں، جو بہت زیادہ لوگ میٹھا پھوڑ رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس کی باتیں کر رہا ہوں، اسلام کی بات نہیں کر رہا میں، ایک ظاہر اپنا تجربہ شیئر کر دینا چاہیے۔ تو چینی اور اس سے بنے ہوئے شربتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ کھجور میں میٹھا ہوتا ہے لیکن وہ اچھی قسم کا میٹھا ہوتا ہے، اس سے وہ غنودگی نہیں آتی، اور اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کو طاقت بھی ملتی ہے اس سے، بہت سارے منرلز ہوتے ہیں اس میں، وائٹامنز ہوتے ہیں، تو اور سنت بھی ہے۔ تو کھجور کا ایسا پھر ہمارے ایک بڑی ظلم یہ کرتے ہیں کہ اتنا سا کھجور لے کے نا بس ایک افطار کیا، اس کے بعد پھر ڈائریکٹ آ جاتے ہیں پکوڑوں پہ۔ تو کھجور تمیز سے کھا لو بھائی، ذرا اچھی طرح کھا لو، اس میں کیا جا رہا ہے آپ کا، اتنا مزیدار غذا ہے اور سکون بھی ملتا ہے، راحت بھی ملتی ہے، طاقت بھی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تھوڑی بہت جو گنجائش رہ جائے گی وہ پکوڑے سموسے پھوڑ پھاڑ لینا۔ تو کھجور کے ساتھ بہت نفرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں ہے نا فَأَهْلُهُ جِيَاعٌ، وہ گھر والے بھوکے ہیں۔ تو اس لیے عرب میں ہمیشہ وہ اپنے فریج میں لازمی کھجور رکھتے ہیں، بلکہ کھجور کو تو فریج میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، باہر بھی رکھ دیں تو بھی ٹھیک رہتی ہے وہ۔ تو اس لیے کھجوروں کا استعمال گھروں میں ڈالیں، بچوں کو یہ آرٹیفیشل میٹھے سے بچا کے ان چیزوں پہ لے کر آئیں۔ باقی سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ سحری میں بھی کھجور کھا لیں، پھل کھا لیں، کچھ بھی کھا لیں، ڈاکٹر بتائے گا آپ کو، میں کیا بتاؤں گا آپ کو بھائی کیا کھائیں۔ جو ابھی کھا رہے ہیں نا وہ بہرحال نہ کھائیں، جو کچھ پیزے برگر وغیرہ سحریوں میں کھائے جا رہے ہیں نا، پھر سارا دن جو ڈکاریں چلتی ہیں تو اللہ کی پناہ ہے وہ، کیونکہ میں نماز میں آتا ہوں نا تو جو ڈکاریں جس قسم کی سننے کو مل رہی ہوتی ہیں اس سے بہت افسوس ہوتا ہے، مسلمان کدھر کو جا رہا ہے۔ رمضان میں یہ حال ہے اور وزن بڑھ رہا ہے رمضان میں لوگوں کا کم ہونے کے بجائے۔ تو باقی ڈاکٹر بتائے گا، حکیم صاحب بتائیں گے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، یہ میں نہیں بتاؤں گا۔ دیکھیں دو طرح سے روزہ ٹوٹتا ہے، ایک ہوتا ہے بھولے سے ٹوٹ جانا، اس سے تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں تھا آپ کا روزہ ہے، آپ نے کھا لیا پی لیا، بعد میں یاد آیا اڑے بھائی آج تو میرا روزہ تھا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، نہ روزہ ٹوٹا، نہ کفارہ، نہ قضا، کچھ بھی نہیں، بلکہ پورا روزہ کمپلیٹ ہو گیا، آپ کا ثواب پورا پورا ملے گا، حدیث میں آتا ہے، اس صراحتاً ہے یہ حدیث میں۔ لیکن ایک ہوتا ہے غلطی سے ٹوٹ جانا، غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسٹیک ہو گئی آپ سے، یعنی آپ کلی کر رہے تھے، ایک دم غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا، تو آپ کے نہ چاہتے ہوئے حلق میں اتر گیا پانی، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ بھولے سے تھوڑی ہوا ہے، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن غلطی سے جب روزہ ٹوٹتا ہے تو کفارہ لازم نہیں ہوتا، صرف قضا لازم ہوتی ہے، لیکن اس روزے کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے، یعنی کھانا پینا کی اجازت آپ کو نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اللہ کی طرف سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ روزہ ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر منہ بھر کے الٹی ہوئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی پیٹ میں دوبارہ واپس چلی گئی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ بھی غلطی سے ٹوٹنا کہلائے گا۔ تو اس صورت میں بھی آپ کو قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہوگا، لیکن کھانا پینا آپ کے لیے پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو روزے داروں کی طرح آپ پر رہنا لازم ہوگا شام تک۔ روزہ کس چیز سے کھولیں؟ شربت سے روزہ کھولنا، روزہ کھجور سے کھولنا سنت ہے یا سادہ پانی سے بھی کھول سکتے ہیں؟ نیز شربت سے کھولیں تو کیا حکم ہے؟ تہذیب صاحب امبور سے۔ دیکھیں حدیث میں دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے، کھجور کا بھی اور پانی کا بھی، سادہ پانی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ کھجور سے کھولیں یا سادہ پانی سے کھولیں، اور اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے۔ ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے، جو اس وقت معدے میں جائے گی معدہ فوراً کھینچے گا اس کو، تو بڑے خاندانی طریقے سے معدہ ورک کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ اگر کوئی گندبلا ڈال دیں گے نا تو گندبلا آپ کے جسم کا حصہ بن جائے گا وہ۔ تو جب اتنا اچھا معدہ ورک کر رہا ہے اور آپ کی باڈی پوری طور پر تیار ہے ایک اچھی چیز کو جذب کرنے کے لیے، تو اچھی چیز ڈالیں۔ تو سادہ پانی بھی اچھی چیز ہے، آپ کی باڈی میں پانی کی کمی کو پورا کرے گا، اور کھجور بھی اچھی چیز ہے، کھجور کو تو حدیث میں طیب کہا گیا ہے کہ پاکیزہ چیز ہے، اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں، وائٹامنز ہوتے ہیں، اور جو کاربوہائیڈریٹ آپ کو چاہیے باڈی کو رن کرنے کے لیے، کارب، وہ بھی اچھا والا کارب اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو ملتی ہیں کھجور سے، اور پانی سے افطار کر سکتے ہیں۔ شربت سے افطار شرعاً جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن میڈیکلی یہ
بعض ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے کہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ معدہ بالکل خالی ہے، شدید پیاس لگ رہی ہے، چینی آپ ڈائریکٹ اس میں لے کے جا رہے ہیں، تو بعض ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ کڈنی پہ، گردوں پہ اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم، ڈاکٹروں کی باتیں آپ ڈاکٹروں سے ہی پوچھیں، لیکن میڈیکلی یہ بات بہرحال ثابت ہے کہ خالی پیٹ جب شدید پیاس لگ رہی ہو یا بھوک لگ رہی ہو، ڈائریکٹ آپ کوئی آرٹیفیشل چیز نہ لیں، کولڈ ڈرنک نہ لیں ڈائریکٹ۔ آپ جو ہے آج کل جو شربت وربت آ رہے ہیں ان میں کیمیکل بھی ہوتے ہیں، اور چینی ڈائریکٹ نہ لیں آپ، تو ڈائریکٹ کوئی اچھی چیز لیں۔ جب ایک دفعہ جو ہے نا وہ اچھی چیز جذب ہو جائے تو پھر تھوڑی دیر بعد آپ جو مرضی چائے لیں۔ بہتر تو یہ کہ شربت کو مارکیٹ سے نکال ہی دیں آپ۔ میں تو حیران ہوتا ہوں لوگ افطاری میں شربت کیسے پیتے ہیں، ہم سے تو پیا نہیں جاتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شربت پی کے اتنا زیادہ آپ کا شوگر لیول ہائی ہوتا ہے، آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ شربت کا مزہ چند سیکنڈ کا ہے، ٹینشن کئی گھنٹوں کی ہے۔ آپ اگر افطاری میں شربت نہ پئیں، آپ فریش رہیں گے افطاری کرنے کے بعد بھی، اور آپ جب افطاری میں شربت پی لیتے ہیں تو ٹون ہو جاتے ہیں آپ دیکھو مغرب کی نماز کے بعد سے آدمی جھومنا شروع کرتا ہے، نہ اٹھا جا رہا ہے، تراویح کے لیے بھی نہیں اٹھا جا رہا ہوتا، تو 2 منٹ کی لذت بھی نہیں ہے، چند سیکنڈ کی لذت ہے، اور ٹینشن کتنی دیر کی ہے۔ تو ایسی چیز کیوں کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں جس میں چند سیکنڈ کی لذت میں آپ کو ٹینشن جو مل رہی ہے وہ کئی گھنٹوں کی مل رہی ہے۔ تو انسان فریش رہتا ہے، دماغ اس کا تازہ رہتا ہے، اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ تو افطاری میں بہت زیادہ میٹھی چیزیں لیکوڈ فارم میں خاص طور پہ جب انسان لیتا ہے نا تو اس سے دماغ ٹن ہو جاتا ہے، اور وہ آپ نے سنا ہوگا میں ہوں قادری سنی ٹن ٹن ٹناٹن، وہ والی کیفیت ہو جاتی ہے اس کی۔ تو یہ چند چیزیں آپ رمضان میں تھوڑا سا ان سے ایوائڈ کریں۔ دوبارہ بہت لمبا بیان ہو گیا تو مختصر کر کے بتا دیتا ہوں۔ روٹی چاول ختم نہیں کرنے، بلکہ کیا کرنا ہے، کم کرنے ہیں۔ نمبر 2، چینی کو کیا کرنا ہے، ختم کر دو چینی کو۔ نمبر 3، کوکنگ آئل نکال دو اپنی زندگی سے، خاصا رمضان میں تو نکالو نا۔ زیتون کا جو آئل آتا ہے نا وہ پی لیا کرو، وہ نہیں ہوتا ایکسٹرا ورجن جو ہوتا ہے، اب وہ پینے میں وہ بھی پکا کے نہیں کھانا ہے، زیتون کا تیل پکا کے خراب ہو جاتا ہے۔ دیسی گھی پھر بھی تھوڑا بہت پکا سکتے ہیں، زیتون کا تیل نہیں پکا سکتے۔ تو یہ آپ نے رمضان میں چند کام کرنے، کوکنگ آئل کو نکال دیں، چینی کو نکال دیں، روٹی چاول کم کر دیں۔ پھر آپ نے کیا کھانا ہے بھائی، گوشت کی مقدار بڑھا دیں، آپ گوشت موش کھایا کرو، پھوڑا پھاڑا کرو، دیسی گھی ہے وہ کھا لیا کرو، اور اللہ بھلا کرے انڈے منڈے پھوڑ دیا کرو، انڈے بھی ہاف بوائل کر کے پھوڑو، اور اللہ بھلا کرے دودھ مودھ پی لیا کرو، وہ والا ڈبے والا نہیں، گائے پال کے والا۔ آپ کیا کر رہے ہیں، ایسی بات ہے، آپ بولو کہ پتہ نہیں کس زمانے میں لے کے جا رہے ہیں ہمیں، لیکن پھر بھی بہرحال ڈبے سے بہتر ہے دوسرا، اس میں بھی چینی ڈال کے نہیں ہے، ایسے ہی۔ اور اللہ بھلا کرے اس طرح کی چیزیں آپ چند اپنے خرچے پہ اگر کھا لیں تو آپ دیکھیں، کھجوریں کھا لیں آپ تو انشاءاللہ صلو علی الحبیب ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں۔ آپ خود بولو گے یار مفتی صاحب ہٹو بچوں ہو گیا، ٹینشن ہوگی چند دنوں تک، دماغ ایسے للچائے گا نا، جب کسی کو بریانی یا پھوڑتا ہوا دیکھو گے آپ کا دل چاہے گا میں کھا جاؤں بس، لیکن تھوڑے دنوں میں آپ کو جب اچھا کھانے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو جب دماغی مینٹلی صحت، جسمانی صحت اچھی ہوگی نا تو پھر آپ کو اچھی خوراکوں میں مزہ آنا شروع ہو جائے۔ کبھی کبھار کھوڑو بریانی تو کراچی کا ایک سوغات ہے، کون چھوڑ سکتا ہے کبھی کبھار، لیکن وہ جو بریانی آپ نے کبھی کبھار پھوڑنی ہے وہ بھی ذرا اچھے ہوٹل والی بریانی ہو یا گھر کی بریانی ہو، کیونکہ آج کل جو چاول آ رہے ہیں نا بریانی کے، وہ چاول بھی ایسے غلط قسم کے چاول آ رہے ہیں کہ وہ کھانے میں بڑے مزیدار ہوتے ہیں، پیٹ میں جا کے وہ پتھر بن جاتے ہیں، پالش ہوتی ہے ان چاولوں کے اوپر، سمجھتے ہو؟ تو پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے یار، ابھی کیا کیا رونا روئے ہم بیٹھ گئے، تو بہت ہی بربادی ہو رہی ہے۔ یہ میری فیلڈ میڈیکل سائنس نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں آپ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں، دیکھو میں ہسپتالوں میں بھی جاتا ہوں بیان کے لیے نا، ابھی میں گیا لاہور میں ایک ہاسپٹل میں، اس ہاسپٹل میں مریضوں کا فری میں علاج ہوتا ہے، جیسے انڈس ہاسپٹل ہے نا، بڑا اچھا معیاری ہاسپٹل ہے، فری میں، کروڑوں روپے کا بجٹ ہے ان کا، اور سال کا اربوں میں پہنچتا ہے، وہ سارا بجٹ کون پورا کرتا ہے، پبلک، لوگوں کی زکاتیں ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، ان سے مریضوں کا فری علاج ہوتا ہے انڈس ہاسپٹل میں۔ اسی طرح لاہور میں ہے الحجاز ہاسپٹل، وہ بھی فری علاج ہوتا ہے وہاں پہ، تاجر بڑے ایماندار وہاں کے۔ میں گیا، میں نے وہاں جا کے ایک چیز دیکھی، ڈائلسس کے جو پیشنٹ ہیں اس میں گیا، لائن سے لوگ لیٹے ہوئے ہیں، جوان آدمی گردے گواں بیٹھے ہیں اپنے۔ شوگر کے پیشنٹ کو دیکھیں گے، ینگ لڑکے 35 سال 40 سال شوگر کے پیشنٹ، ہارٹ کے پیشنٹ کو آپ دیکھیں گے، ینگ لوگ، جوان لوگ ہارٹ پیشنٹ، کروڑوں روپے کا لوگوں کا سرمایہ زکاتوں کا ان مریضوں کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ثواب ملے گا، اچھی بات ہے، علاج ہونا چاہیے بھائی،
गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, चलो अवाम। लेकिन मैंने वहां मैनेजमेंट से कहा कि इतने करोड़ों रुपए लोगों के, इन लोगों के इलाज पे खर्च हो रहे हैं, तो कुछ सरमाया आप वक्फ करें लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई डायलिसिस के पेशेंट बनते क्यों हो, ऐसे काम क्या कर रहे हो कि 40-40 साल की उम्र में तुम्हारे गुर्दे जवाब दे गए हैं, तो कुछ पैसा इस पे भी तो खर्च होना चाहिए। अभी फिर मुझे गुस्सा आना शुरू हो रहा है, ताकि कौम का ये पैसा किसी और जगह इस्तेमाल हो ना। देखो दोबारा से, अभी समझ में नहीं आया, आपके पास 4 लाख रुपए हैं, आपने किसी गरीब पे खर्च करने हैं, किसी मुस्तहिक पे। 4 आदमी ऐसे निकले जो बर्गर खा खा के, पिज़्ज़े फोड़ फोड़ के, और कोल्ड ड्रिंक पी पी के, सिगरेटें पी पी के, चरस पी पी के, और बिल्कुल नेचर के खिलाफ लाइफ स्टाइल इख्तियार करके चारों पेशेंट बन गए शुगर के और गुर्दों के। ठीक है ना, वो चारों किसके पेशेंट बन गए? शुगर और गुर्दों के। आपने 4 लाख रुपए उनके इलाज पे लगा दिए। ठीक है, आपको नियत का सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन अक्लमंद आपको मशवरा देगा कि यार ये जो 4 आदमी पिज़्ज़े फोड़ रहे हैं और सुबह शाम बोतलें चढ़ा रहे हैं, पान गुटके खा रहे हैं, सिगरेटें फूक रहे हैं, इनका बेतहाशा पैसा इन फजूल चीजों पे खर्च हो रहा है। तो आपको अल्लाह ने 4 लाख रुपए दिए हैं, इससे पहले कि ये मरीज बने आप 1 लाख रुपए इस पे खर्च कर दो कि ये इंसान के बच्चे बन जाएं। वो 1 लाख में बन जाएंगे। 1 लाख रुपए में आप क्या करो, एक वर्कशॉप करवाओ, या यूट्यूब का कोई चैनल खरीद लो, उस पे लोगों को अवेयर करो, या किसी मशहूर आदमी का से एक डॉक्यूमेंट्री बनवा लो, ताकि जो मशहूर लोग होते हैं उनकी बात फैलती जल्दी है, जिसमें उनको पिज़्ज़े बर्गर के नुकसानात, कोल्ड ड्रिंक के नुकसानात, पान गुटके के नुकसानात, चरस और फजूल चीजों के नुकसानात बताए जाएं। तो 1 लाख रुपए में इनकी खोपड़ी में ये बात बैठ जाएगी कि हमें ये फजूल चीजें नहीं खानी चाहिए। खाने की चीजें हमारे क्या हैं? खजूर खाओ मेरे भाई, शहद खाओ, और अल्लाह भला करे आपका थोड़ा रोटी चावल पे कंट्रोल करो, थोड़ा कम खाओ, एक्सरसाइज करो, वर्जिश का बहुत बड़ा दखल है, रोजे रखो। वो 1 लाख में क्या होगा कि कौम का बहुत बड़ा सरमाया भी बच जाएगा और लोग डायलिसिस पेशेंट बनेंगे ही नहीं। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो देखो, गरीब की खिदमत सिर्फ ये नहीं है कि जो डायलिसिस पेशेंट हैं या शुगर के पेशेंट हैं या जो हार्ट पेशेंट हैं, ज़कातों से उनका इलाज कराओ। इससे बड़ी खिदमत ये है कि आप पहले से उनको गाइड करो, अवेयर करो, ताकि वो ऐसे पेशेंट बने ही नहीं। अब आई समझ में बात की नहीं आई? तो ये भी मजहब का टॉपिक है या नहीं है? मैं आपको तरगीब दूं कि डायलिसिस के पेशेंट पे आप ज़कातें खर्च करें, आपको बहुत सवाब मिलेगा। ठीक है, ये भी मेरा मौजू है। इससे ज्यादा मैं इसको फोकस नहीं करूं कि यार लोगों को अवेयर करो ताकि वो डायलिसिस पे जाए नहीं ना, गुर्दे बचा के रखें अपने। लेकिन कोई मौलवी इस पे बात करेगा तो लोग कहेंगे यार हमसे नमाज रोजा सुनने के लिए आए और ये कैसी बातें कर रहा है। तो भाई बात वही कर रहा है, ज़कात का मकसद गरीबों की मदद है या नहीं है? तो गरीबों की मदद इस ज़कात देने में इतनी नहीं है जितना उनसे कोल्ड ड्रिंक, पान गुटके और सिगरेट छुड़वाने में है। और ये तो सिर्फ गरीबों की नहीं, अमीरों की भी मदद है। जब बिस्तर पे लेटोगे ना जाके, अमीर हो या गरीब, दिन में तारे नजर आ जाएंगे जब आपको डायलिसिस शुरू होगा आपका। अल्लाह बचाए सबको। एक बीमारी वो होती है जो कुदरत की तरफ से हो, वो पैगंबरों को भी होती है। पैगंबरों को बीमारियां किसी बदपरहेजी की वजह से नहीं होती, वो कुदरत की तरफ से होती है। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वइदा मरिज़तु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं तो मेरा अल्लाह मुझे शिफा देता है। तो क्या आप समझते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम माज अल्लाह अपनी किसी कोताही की वजह से बीमार होते होंगे, बदपरहेजी की वजह से? ना 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 ना, वो कुदरत की तरफ से। वायरल फैलता है, अभी कराची में फैला हुआ है ना, सबके गले खराब, सब बुखार में, तो ये किसी वैसे ही है। ये आप अच्छा भी खा लें तो भी होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक गटर के ढक्कनों से है, इसका आपकी खुराक से नहीं। और ढक्कन हमारे काबू में नहीं है। जब तक गटरों के ढक्कन खुले रहेंगे वहां से मुख्तलिफ चीजें फैलती रहेंगी, समझते हो? और ये शुक्र है गटर में ढक्कन नहीं है, क्योंकि अगर ढक्कन होते ना तो जिस दिन हटता उसी दिन सारे एकदम वायरस निकल के आ जाते। अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े निकल के फैलते रहते हैं। इसका कराची में फायदा हो रहा है। तो एक बीमारी वो होती है जो किसकी तरफ से हो? कुदरत की। वो कुछ भी हो सकता है भाई, वो बुजुर्गों को भी होती है, वो पैगंबरों को भी होती है। आजकल जो ज्यादातर बीमारियां हैं वो आपकी अपनी हमाकतों की वजह से हो रही हैं। आप अपने बाप दादा को देखो यार, 90 साल, 95 साल, 85 साल, हम तो जनाजे दादियों नानियों के, दादों नानों के पढ़ते थे। अब तो किसी दादी का, दादे का जनाजा ही नहीं आ रहा। 60 साल 65 साल, 60 साल 65 साल, 60 साल 65 साल।
کل میں نے ایک جنازہ پڑھایا, اچانک ایک خاتون کا انتقال ہو گیا. وہ بیچارے بھائی, ان کے اولادیں بہت رو رہی, اتنی ایج نہیں تھی ان کی, کہہ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے, بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے گردے خراب ہو رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے جناب برین ہیمریج ہو رہا ہے, اور کم عمر لوگوں کو ہو رہا ہے یہ. تو آپ زکاتوں سے غریبوں کا یقیناً علاج کریں, آپ صدقات و خیرات سے غریبوں کا یقیناً علاج کریں, لیکن مالداروں کو چاہیے کہ کچھ پیسہ وہ وقف کر دیں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور کیسے رکھی جاتی. لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمارے ہاں نہ حکومتی سطح پہ کوئی محنت ہو رہی ہے, نہ ڈاکٹر حضرات اس پہ کوئی لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں. چند ڈاکٹروں کے علاوہ ڈاکٹر صاحب بھی کلینک کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں, انجیکشن ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, جو آ رہا ہے بخار آ رہا ہے ٹھوک دیا ٹیکا, دوسرا آیا ٹھوک دیا ٹیکا, اس کو میڈیسن لکھ کے دے دی, نوٹ بھی مل رہے ہیں, چھپ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو, وہ آپ کی فیلڈ ہے, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن ڈاکٹروں کو چاہیے کہ بھائی لوگوں کو آپ باقاعدہ ورکشاپ کروائیے, جو سنجیدہ ماہر ڈاکٹر ہیں, جو ایکسپرٹ ہیں. ورنہ ڈاکٹر میں بھی ہر طرح کے ہیں, منجن بیچنے والے بھی بہت سارے ہیں, ایسا نہ وہ ورکشاپ کے نام پہ پتہ نہیں کیا کروا دیں. جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں, جن کی ریسرچ ہے, جن کی تحقیق ہے, جن کا تجربہ ہے, ان کو چاہیے کہ لوگوں کو اویئر کریں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا جو آپ کھا رہے ہو, اس سے ہسپتالوں کی ڈاکومنٹری بناؤ. میرا ارادہ ہو رہا ہے میں ڈاکومنٹری بناؤں گا اسپتالوں کی جا کے, کہ یہ دیکھو 35 سال کا نوجوان گٹکے کی وجہ سے اس کے منہ کا حال دیکھو آپ, منہ کا کٹا ہوا ہے منہ اس کا. کیونکہ میرے پاس جب گٹکا کھانے والا آتا ہے نا, میں اس کو کہتا ہوں منہ کا کینسر ہوتا ہے اس سے, اس کو ڈر نہیں لگتا جب تک کوئی کینسر کا پیشنٹ اس کو دکھایا نہ جائے. پھر مٹھائی کا ڈبہ لے آیا, دیسی گھی. اچھا دیسی گھی بھی ہے, بڑی نوازش آپ کی, اللہ بہت جزائے خیر دے. دیکھو میرے پاس دیسی گھی آتا ہے پھر بھی میں اچھا آپ بیٹھا تو صحیح نا, بیٹھا تو صحیح نا, پھر ملتے ہیں آپ سے. میرے پاس اتنی مٹھائیوں کے ڈبے آتے ہیں نا, جو آ رہا ہے گفٹ میں مٹھائی کا ڈبہ. پہلے میں گھر میں دے دیتا تھا, پھر میں نے کہا اپنے بچوں کو میں کیوں خراب کروں مٹھائیاں کھلا کھلا کے, اب میں گھر میں بھی نہیں دیتا, اب میں دفتر میں بانٹ دیتا ہوں. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, آپ محبت میں دیتے ہیں, آپ کی محبت کی قدر ہے, لیکن ہم مٹھائی الحمدللہ کھاتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو بھی کوئی ڈبہ مٹھائی کا دیا کرے, رکھا کریں, عزت دی اس نے, بہرحال محبت دی, کھلائیں کسی اور کو. کیونکہ آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودے, یہ صحت کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں. بیمار ہو اللہ کی طرف سے تو صبر کی توفیق بھی ملتی ہے, اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور رسگلے پھوڑ پھوڑ کے جب بیمار ہوتا ہے نا, افسوس بھی ہوتا ہے, اور ایک دم بیمار نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں ہم نے تو دن 8 رسگلے کھائے تھے. جیسے ایک مہمان گیا نا کسی کے گھر, رسگلے کھا رہا ہے, تو میزبان نے کہا اور کھائیے نا, اس نے کہا پہلے 2 کھا چکا ہوں. کہتے کھائے تو آپ نے 6 ہیں, خیر یہ نہ بولیں آپ کی 2 کھا چکا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو سارے ڈاکٹروں کا, حکیموں کا اتفاق ہے کہ 40 سال کے بعد میٹھے کو کیا کر دینا چاہیے, کم کر دینا. میٹھے سے وزن بڑھتا ہے, لیکن کم کرنے کے بجائے میٹھا کیا ہو رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھو اسلام میں جتنے تہوار ہیں نا, ان تہواروں میں کہیں بھی آپ کو میٹھا نہیں ملے گا. میٹھا آپ کو عید الفطر کے دن بھی میٹھا نہیں ہے, بس کھا سکتے ہو, کھاؤ, آپ کھانا کا ہے, کھجوریں کھائیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن, بس اس میں ہے. وہ بھی مٹھائی نہیں کھائی آپ نے, حلوہ نہیں کھایا. عید الفطر میں آپ اتنا کیا کرتے تھے کہ پورے رمضان آپ نے روزہ رکھا تو عید سے پہلے آپ چند کھجوریں کھا کے جایا کرتے تھے بس. ہم جو عید الفطر کے دن پھوڑتے ہیں, جو ماشاءاللہ اللہ توفیق دے, زیادہ میں اس میں نہیں جاتا, تو باقی اسلام کے جتنے تہوار دیکھو اس میں میٹھا کہیں بھی نہیں ہے. نمبر 1 بقرعید, جب بچہ پیدا ہوتا ہے, خوشی کا دن ہے نا, فیملی پلاننگ والوں کے لیے غم کا دن ہوتا ہے کہ آبادی مزید بڑھ گئی. اسلام خوشی کا دن منانے کا حکم دیتا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی تو 1 بکرا, اور لڑکا پیدا ہوا تو 2 بکرے. اگر میٹھا اسلام میں اس کی ویلیو ہوتی تو اسلام کہتا لڑکی پیدا ہوئی تو زردے کی 1 دیگ, رسگلے کا 1 ڈبہ, لڑکا پیدا ہوا تو رسگلے کے 2 ڈبے, یا حلوے کی 2 دیگیں. نہ بکرا, پروٹین, گوشت. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بکرا یا گائے کا حصہ یا دمبا. اسی طرح اسلام میں ایک تہوار ہے ولیمہ. جب شادی ہوتی ہے تو ولیمہ سنت ہے, حدیث میں بہت ترغیب ہے, بہت ترغیب ہے ولیمے کی. حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو, شادی کے موقع پہ خوشی کا اظہار کرو, مٹھائیاں کھلا کے. کہیں بھی نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولیمے پہ لوگوں کو لڈو کھلائے ہوں, کہیں بھی نہیں ملتا. ولیمے میں نبی نے جو آرڈر دیا ولو بشاتن, بکری, 1 بکری بھی ذبح کر کے کر سکتے ہو تو 1 بکری ذبح کر لو. وہاں بھی کیا ہے, گوشت. بقرعید مسلمانوں کا تہوار ہے, خوشی کا دن ہے. اللہ میاں نے یہ کہا کہ بقرعید کی نماز پڑھ کے جایا کرو, اور دبا کے زردے کی دیگیں, یعنی قربانی دلوائی جا رہی ہے نا, تو قربانی مالی قربانی سے جانور خرید کے ذبح کر کے گوشت کھانا ہے. اللہ میاں نے یہ نہیں فرمایا کہ مالی قربانی میں یہ ہے کہ بکرے کی جتنی قیمت ہے, مثال کے طور پر 30,000 کا بکرا آ رہا ہے,
تو یا تو بکرا ذبح کر دو یا 30,000 کی حلوے کی دیگیں بنا کے پبلک میں بانٹ دو, خود بھی کھاؤ لوگوں کو بھی کھلاؤ. نہ جب تک بکرا نہیں کٹے گا, گائے نہیں کٹے گی, اونٹ نہیں کٹے گا اور دمبا نہیں کٹے گا, اس وقت تک بقرعید پوری نہیں ہوگی. وہاں بھی گوشت کھلایا جا رہا ہے, پتہ نہیں حلوہ آیا کہاں سے ہے مسلمانوں میں, میں بتاتا ہوں وہ بھی کہاں سے آیا ہے, وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ. وہاں بھی ہمیں کیا کھلایا جا رہا ہے؟ گوشت. حج کے موقع پہ دم شکر ہے, اور ایک دم شکر ہوتا ہے, ایک دم جنایت ہوتا ہے. آپ سے حج یا عمرے میں کوئی غلطی ہو جائے تو بکرا ذبح کرنا ہے, تو بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلانا ہے. وہاں بھی غلطی کی سزا کیا ہے؟ مٹھائی نہیں خرید کے کھلانی غریبوں کو. بھائی احرام میں آپ سے کوئی گناہ ہو گیا نا, کوئی احرام کی مرد کے خلاف کوئی کام ہو گیا, تو علماء کہتے ہیں نا دم دینا ہے, وہ دم دے کے کس کو کھلانا ہے؟ غریبوں کو. تو وہ بھی اللہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی ایک بکرا 25,000 کا آتا ہے, اگر آپ نے احرام میں اپنے بال کاٹ لیے ہے بھائی یہ یا خوشبو لگا لی تو ایسا ہے کہ اب آپ پہ جرمانہ آئے گا. اللہ کیا جرمانہ آئے گا؟ اللہ کہیں گے کہ بھائی 20 کلو رسگلے کے ڈبے مکہ میں خرید کے غریبوں کو بانٹ دو. نہ اللہ کو پتہ ہے یہ غریبوں کو شوگر کا مریض بنائے گا. اللہ مسلمانوں کو مٹھائی نہیں کھلا رہے. وہاں حکم یہ ہے کہ بطور سزا آپ کو غریبوں کو بکرا کھلانا ہے, گائے کھلانی ہے, دمبا کھلانا ہے یا اونٹ کھلانا ہے آپ کو. اور ایک ہوتا ہے دم شکر. دم شکر کا مطلب حج تمتع, آپ نے ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا, اس پہ بھی دم ہے, لیکن یہ دم شکر کا ہے نا, نعمت کے طور پر, تو یہ خود کھاؤ. اب اللہ کہتے ہیں آپ نے چونکہ ایک ہی سفر میں حج بھی کر لیا, عمرہ بھی کر لیا, اس خوشی میں آپ میری طرف سے بکرا کاٹو اور میری طرف سے اب آپ کی دعوت ہے. اللہ بھی ہمیں کیا کھلا رہا ہے؟ بکرا. اللہ یہ نہیں کہتے کہ چونکہ تم نے ایک ہی سفر میں حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا لہذا میری طرف سے 25,000 کی مٹھائیاں خرید کے خود بھی کھاؤ اور پبلک کو بھی کھلاؤ, لڈو کھاؤ, خود بھی کھاؤ, دوسروں کو بھی کھلاؤ. کہیں ہے یار فوکس کس کو کیا جا رہا ہے؟ ہر جگہ ہمیں گوشت کھلایا جا رہا ہے. گوشت کھاؤ, گوشت کھلاؤ, چربی کھاؤ, چربی کھلاؤ, اسی چربی میں گوشت پکایا جا رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن جب آپ نے حج کیا تو 10 ذی الحجہ شدید تھکاوٹ, بہت تھکاوٹ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کو بھی. پیدل سفر تھے بھائی, اونٹوں کے سفر تھے. تو جس دن حج کا دن تھا آپ نے فرمایا الیس ھذا یوم النحر, کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں. شدید بھوک ہے, جب حج کرتا ہے نا انسان تو بھوک کا پتہ چلتا ہے اس کو اور پھر کھانے کی طلب ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہر کا دن ہے نا. صحابہ نے کہا عید کا دن ہے. تو آپ نے کیا صحابہ کو حکم دیا کہ اونٹ نہر کیے جائیں. اونٹ نہر کیے گئے, ہر اونٹ کا تھوڑا تھوڑا گوشت جمع کیا گیا, اس کا شوربہ بنایا گیا, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. ہم کیا کرتے ہیں بقرعید, ہم ایسی سفر میں تھکاوٹ میں ہو, شدید بھوک پیاس لگ رہی ہو, ہم فوراً کہتے ہیں جا بھائی 3 گولے گنڈے لے کر آ میرے لیے, ایسا کر ذرا روح افزا کا ٹائٹ سا شربت بنا کے میرے لیے بولو لے کر. یار آج کوئی دل پسند کی مٹھائی ہو جائے, یار بہت بھوک لگ رہی ہے, یار بہت بھوک لگ رہی ہے, آج کیا ہو جائے, آج تو 8-10 کلو مٹھائی کھا جاؤں گا میں. یار ایسا کر آج گجریلا لے کر آ, یار گاجر کا حلوہ کھلا دے, بہت بھوک لگ رہی ہے. ہمارے نبی کو جب شدید بھوک لگی کھجوریں بھی کھائی ہیں. کھجور کے میٹھے میں اور چینی کے میٹھے میں بہت فرق ہے, خوب سمجھ لو, دونوں میں بڑا فرق ہے. کھجوریں کھا لیں آپ. تو ہمارے نبی نے چونکہ تہوار کا موقع ہے نا بقرعید, تو بڑی نفیس چیز کھائی جائے گی, تو وہاں تو کھجور بھی نہیں بلکہ گوشت کھایا جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح میرے بھائی ابھی ہمارے مٹھائیاں آئی کہاں سے ہیں یہ سمجھ لو. مسلمان بات بات پہ مذہب کے نام پہ میٹھے کیوں پھوڑتا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شب برات کا حلوہ ہم لوگوں نے کیا, یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا حلوہ ہے, یہ اسلام میں کوئی یہ شب برات, ہاں نبی کو میٹھا پسند تھا, یہ حدیث میں آتا ہے. وہ تو میٹھا تو انسان کی نیچر ہے نا, اس کو پسند ہوتا ہے, لیکن کون سا میٹھا پسند تھا؟ کھجور کھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پسند تھا. یا بعض دفعہ اسی کھجور کا حلوہ بنایا جاتا تھا, اس میں کوئی پنیر وغیرہ ڈال کے, بالکل ایک نیچرل چیز تھی. اس کا یہ گاجر کے حلووں سے اور یہ رسگلوں سے کیا تعلق ہے بھائی اس میٹھے کا, اور وہ بھی بہت تھوڑا کھایا ہے. ہمارے نبی کی جو صفت تھی پچھلی کتابوں میں, آسمانی کتابوں میں, گوشت کھانے والے پیغمبر ہوں گے, گوشت کھانے والے, یہ علامت تھی. کیونکہ انسان 2 قسم کے ہر دور میں رہے ہیں, ویجیٹیرین اور گوشت خور. تو ہمارے نبی کی علامت کیا تھی؟ یہ ویجیٹیرین نہیں ہوں گے, یہ کیا ہوں گے؟ گوشت خور ہوں گے. تو اب میں آپ کو بتاؤں یہ مسلمانوں میں لڈو آئے کہاں سے ہیں, رسگلے اور لڈو بولو آئے کہاں سے؟ ہر بات ہونا تو یہ چاہیے تھا جب بھی خوشی کا موقع ہو, آپ کا بچہ پاس ہو گیا, یہ بکرا کھائیے, آئیے یہ لیگ پیس آپ کے لیے, میرے بچے کے نمبر اچھے آئے, یہ ہونا چاہیے تھا نا.
بھائی اسلام کے مزاج کے حساب سے یہ ہونا چاہیے تھا نا، بھائی میری شادی ہو گئی ہے تو یہ دمبا میری طرف سے، آپ آ نہیں سکتے دعوت میں، یہ دمبے کی چانپے میں آپ کو ڈبے میں پیک کر کے بھیج رہا ہوں۔ اب الٹا ہو رہا ہے، جی آپ کی شادی ہوئی ہے، یہ منہ میٹھا کیجیے رسگلے سے، جی میرا ولیمہ ہے، یہ منہ میٹھا کیجیے، میں امتحان میں پاس ہو گیا 6 لڈو، یہ میرا باہر کا ویزا لگ گیا امریکہ جا رہا ہوں، یہ 8 رسگلے، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے میرے بھائی، جب آپ لڈو پھوڑتے رہیں گے اور مذہب کے نام پہ پھوڑو گے، کیونکہ مذہب کے نام پہ جب پھوڑتا ہے تو عبادت سمجھ کے 6 کے بجائے 8 کھائے گا پھر وہ، کیونکہ وہ سمجھ رہے سنت ہے یہ، تو اس سے میرے بھائی ہوگا کیا کہ آپ بھی لڈو کی طرح بننا شروع ہو جاؤ۔ جو لڈو کھاتا ہے وہ بالآخر لڈو جیسا ہو جاتا ہے، وہ گلوکوز سے بھر جاتا ہے تھوڑے دنوں میں۔ جب آپ گلوکوز سے بھرتے ہو تو فوری نقصان آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت میں ہر وقت سستی رہتی ہے، انسولین نکلتی رہتی ہے، انسولین اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور طبیعت ہمیشہ آپ کی ٹن رہتی ہے۔ جو فریشنس عبادت کے لیے چاہیے، مختلف کاموں کے لیے چاہیے، وہ ہوتی نہیں ہے۔ تبھی تو آپ گورنمنٹ کے اداروں میں جاؤ، جس کو دیکھو کیا ہو رہا ہوگا، سو رہا ہوگا وہ۔ تھانوں میں جاؤ تو بھی بہت دفعہ، یہ پولیس والوں سے میں پنگا نہیں لینا چاہتا، خیر، تو آپ کہیں بھی جاؤ، جتنے بھی بڑے اداروں میں جاؤ، آپ کو لوگ اکثر سوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ گھر میں آپ دیکھو بیگم صاحبہ 1:45 بجے اٹھ کے ناشتہ کر رہی ہیں دوپہر کو، سب کے گھروں میں یہی ہو رہا ہے، کراچی میں تو یہی ہے، سو رہے ہیں تو اٹھا ہی نہیں جا رہا، کیوں؟ میٹھا کھا کھا کے خود رسگلہ بن چکے ہیں۔ ہمارے نبی ہم کو کھلا رہے ہیں گوشت کھاؤ، گوشت کھانے سے نیند نہیں آتی، اتنی نیند نہیں آتی جتنی یہ میٹھے پھوڑنے سے آتی ہے۔ تو اسلام کے جتنے تہوار ہیں اس میں ہمیں گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامت بیان کی، ہاں میں بتا رہا تھا میٹھا آیا کہاں سے، یہ سمجھو۔ دیکھو ہندو گوشت نہیں کھاتے، ہندو گوشت نہیں کھاتے، لہذا ان کے پاس گوشت کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اب اللہ نے جو لذت گوشت میں رکھی ہے نا کھانوں میں، وہ کسی اور چیز میں نہیں رکھی ہے۔ گوشت کی بریانی، گوشت کی نہاری، یہ سارے مزے کے کھانے کس کے ہوتے ہیں؟ تو ہندوؤں کے جو پنڈت لوگ تھے انہوں نے گوشت چھڑوا دی اپنی قوم سے مذہب کے نام پہ۔ اب ان کو کھانوں میں لذت پیدا کرنے کے لیے کچھ تو نیا لانا تھا نا، تو اب ان کے تبھی یہ جو ہندوستان میں کھانے پینے کی جو صنعت ہے نا، اس نے بڑی ترقی کی ہے۔ اتنی ویرائٹیز کھانے کی آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گی جتنی ہندوستان میں ہے۔ وجہ اس کی کہ جب گوشت نہیں کھا رہے تو زندگی کا مزہ کیا ہو گیا؟ خراب۔ لہذا انہوں نے دالوں کی مختلف چیزیں بنانا شروع کر دیں اور چاولوں کی مختلف طریقوں سے بنانا شروع کر دیا۔ آپ تو 20 قسم کی مٹھائیاں بنانا شروع کر دیں، اتنی مٹھائیوں کی اقسام آپ کو ملیں گی۔ تو مسلمانوں میں جو لڈو کھانے کا رواج آیا بہت زیادہ، یہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، ورنہ مسلمان بائی نیچر کیا تھا؟ گوشت خور تھا۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اب غریب آدمی کیا کرے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی غریب آدمی صبر کرے، غریب آدمی کیا کرے؟ صبر کرے، تو جو ہے وہ کھائے بس۔ غریبوں جو اللہ نے نہیں دیا تو صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، اللہ غریب آدمی کو جو ہے وہ بغیر گوشت کے بھی پروٹین دے سکتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ ہم نے تو بڑے بڑے غریب دیکھے ماشاءاللہ، ہٹے کٹے فٹ فاٹ۔ تو یہ اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر جیب میں پیسہ ہے تو کنجوسی مت کرو، نہیں ہے تو اللہ پہ توکل کرو۔ کیا کرو؟ اللہ پہ توکل۔ ابھی تو بڑا مسئلہ، اچھا غریب آدمی کے پاس گٹکا کھانے کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ سگریٹ پینے کے پیسے کم بخت کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کوکنگ آئل بھی تو فری میں تھوڑی مل رہا ہے۔ اچھا یہ آپ کو بتاؤں، یہ جو کوکنگ آئل آپ کو مل رہا ہے نا سستا، اور دیسی گھی مہنگا، دیسی گھی ڈلتا کم ہے اور یہ کوکنگ آئل ڈلتا زیادہ ہے، نتیجہ تقریباً سیم ہی ہے، نتیجہ تقریباً کیا ہے؟ سیم ہی ہے۔ اور غریب آدمی کے لیے بکری پالنا زیادہ آسان ہے، آپ پال لو، وہ تو ادھر ادھر سے کھا پی کے اپنا گزارا کر لیتی ہے۔ خیر اب میں امیر غریب کی بات کی طرف نہیں جا رہا، میں تو کہہ رہا ہوں چلو غریب آدمی صبر کرے، لیکن جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر خود مت کھودے، وہ تو کم از کم تھوڑا سا خیال کرے۔ تو جتنا زکوٰۃ کا پیسہ غریبوں کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے، صدقات و خیرات کا پیسہ، تو میں لوگوں سے کہتا ہوں، ڈاکٹروں سے کہتا ہوں یا تاجروں سے کہتا ہوں کہ بھائی لوگوں کو اویئر کرو کہ آپ جوانی میں بیمار ہو کیوں رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، میں نے ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا، یہ اچانک ہمیں لگتا ہے کہ اچانک ہو گیا، ہوتا یہ اچانک نہیں ہے، 15 سال سے دل کے ساتھ غلط ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ ایسی غذائیں کھا رہے ہوتے ہیں 15 سال سے جو دل کے لیے نقصان دہ۔ 15 سال آپ کو آپ کی باڈی اور دل مہلت دیتا ہے کہ انسان کا بچہ بن جاؤ۔ 15 سال تک آپ غلط غذائیں کھاتے 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 جب دل سے آپ کی یعنی دل کے بس میں نہیں رہتا نا،
फिर हार्ट अटैक होता है। वो जो रगें जमना शुरू होती हैं एकदम से थोड़ी उसमें पराठे आके अटक जाते हैं। जो दिल रगें तंग होती हैं और हार्ट अटैक होता है तो एकदम से थोड़ी होता है, 15 साल लगते हैं कम से कम। तो 15 साल से आप कुछ गलत खा रहे होते हो, जिसके बाद दिल एक दिन आके कहता है भाई बस बस हो गया, और हार्ट अटैक होता है और आपका इन्ना लिल्लाह हो जाता है। और लोग कहते हैं अभी तो बैठे हुए थे, पता नहीं अचानक इनको क्या हो गया। अचानक नहीं हुआ, ये 15 साल से पराठे फोड़ रहे हैं। जब भी पराठे बोलता हूं मुझे अपना ख्याल आता है, ये 15 साल से क्या कर रहे हैं? फोड़ तो 30 साल से रहे हैं, 15 साल से दिल खराब होना शुरू हुआ था और ये रसगुल्ले फोड़ रहे हैं। और अगर पराठे फोड़ रहे हो ना तो एक्सरसाइज इतनी करो कि वो पराठा कहीं किसी खांचे में जाके फिट हो जाए, समझते हो, कहीं ना कहीं जाके लग जाए, वो अटैक का जरिया ना बने। तो इसलिए मैं इस पर इतनी शिद्दत से बयान करता हूं, वरना मेरे मेडिकल साइंस मेरी फील्ड नहीं है। तो अब चूंकि रमजान में आप अपनी सेहत को मेंटेन रख सकते हैं, तो इसलिए ऐसे काम मत करें कि मालदारों का पैसा आपके डायलिसिस में खर्च हो। कोशिश करें अपने गुर्दों को बचाएं। कौम पहले ही बहुत गरीब है, पहले ही कौम पे बहुत बोझ है। तो जब ये डायलिसिस के पेशेंट ही कम होंगे तो जो मालदार खर्च करना चाहते हैं उनके पास और बहुत सारे मसारिफ आ जाएंगे जहां वो खर्च करेंगे। तो मेरा अपना भी इरादा है कि मैं डॉक्टरों को लाके, जो अच्छे एक्सपर्ट हकीम है या डॉक्टर्स हैं, उनको लाके लोगों को अवेयर करूं। अभी हमने डॉक्टर खुर्रम साहब जो लंदन में होते हैं उनका इंटरव्यू लिया है, पॉडकास्ट, वो भी इंशाल्लाह भी शाया होगा, कैंसर के बारे में, कि वो बहुत सी बेहतियातें होती हैं जिनसे आपको कैंसर हो जाता है। अच्छा, मैंने डॉक्टरों से सुना है, ये कैंसर के स्पेशलिस्ट कहते हैं कि सिगरेट पीना सेहत के लिए इतना नुकसानदेह नहीं है जितना मीठा ज्यादा खाना नुकसानदेह। समझते हो, सिगरेट पीना भी नुकसानदेह है, इतना नहीं जितना, क्योंकि मीठा खाने से वजन क्या होता है, असल है वजन बढ़ना 40 साल के बाद खास तौर पे, ये ज्यादा नुकसानदेह है बनिस्बत किसके, सिगरेट पीने के। अब सिगरेट के डब्बे पे तो लिखा होता है कैंसर का जरिया है, लेकिन मिठाई के डब्बों पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता। तो मिठाई के डब्बों पे भी लिखा हुआ होना चाहिए कि आप 40 साल से एज बढ़ गई है और वजन आपका बढ़ना शुरू हो गया है, तो काइंडली इन डब्बों से एतराज करें। सिर्फ डब्बा खाएं, मिठाई छोड़ दें। आप डब्बा अगर पानी में डाल के खा जाएंगे इतना नुकसान नहीं होगा, वो कागज से निकल जाएगा। वो समझते हो कि नहीं समझते? अभी भी समझ में नहीं आ रही तो जो मर्जी करना है करो। जब पड़े हुए हो गए ना फिर बोले कि ये हो क्या गया हमारे साथ। काइंडली भाई ये जल्दी इस वाले मसाइल निपटा दूं मैं। रमजान में बगैर दाढ़ी वाले हुफाज़े किराम तरावी पढ़ाते हैं, इनके पीछे जमात का क्या हुक्म है? देखो, दाढ़ी रखना फर्ज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑर्डर है, आफुल लिहा व कुस्सुश शवारिब, दाढ़ियां बढ़ाओ, खालिफुल यहूद व नसारा, यहूद व नसारा की मुखालफत करो। तमाम पैगंबरों ने दाढ़ियां रखी हैं, बढ़ाई हैं। सिर्फ रखना खशखशी दाढ़ी जिसे कहते हैं वो काफ़ी नहीं है। तौरात में अल्लाह ताला का हुक्म आज भी मौजूद है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे बुला के हुक्म दिया कि अपनी कौम से कह दो कि दाढ़ी मत कटाना। यही वजह है कि आज यहूदी भी लंबी लंबी दाढ़ियां रखते हैं। हमारे नाम निहाद मजहबी स्कॉलर्स जो आज लिबरल किस्म के स्कॉलर्स आ रहे हैं, उनको यहूदियों से इबरत हासिल कर लेनी चाहिए कि हजारों साल पुराना मजहब है, यहूदी ने अब भी अपनी दाढ़ी नहीं छोड़ी। उनके मजहबी स्कॉलर कहते हैं बढ़ानी पड़ेगी आपको, अब तक तहरीफ नहीं की। और हमारे आज के स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एक्चुअली वो तो उस दौर का कल्चर था तो नबी ने हुक्म दे दिया, एक्चुअली ये कोई इस्लाम का इससे ताल्लुक नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत में फर्क के लिए बहुत सारी चीजें रखी है, उनमें बहुत बड़ा फर्क जो एक जाहिरी गेटअप का है वो किसका है? दाढ़ी का है। इसलिए आप खुदा के हुक्म को चेंज करने की कोशिश ना करें। जमाना तब्दील होगा, इस्लाम तब्दील नहीं हो सकता। तो ये अल्लाह का हुक्म है और ये ऐसा गुनाह है जो 24 घंटे आपके साथ लगा हुआ है। अगर आप काटते हो, अगर आपसे नहीं रखी जा रही, तौबा इस्तिगफार करके अल्लाह से तौफीक मांगो। आज बाज मजहबी स्कॉलर्स के साथ मसला ये है कि उनको फेमस होने का शौक भी है लेकिन शरीयत के हकाम को फॉलो नहीं करते, नतीजतन शरीयत का हुक्म ही चेंज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। तमाम पैगंबरों की दाढ़ियां थी, तमाम सहाबा की दाढ़ियां थी, उलमा, सुलहा, मुहद्दिसीन, फुकहा, कोई एक भी नहीं दिखा सकते माजी में जो दाढ़ी छोटी करते हो। इसलिए दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म है, कम से कम उसकी मिकदार एक मुश्त है, कम से कम चारों तरफ से एक मुट्ठी। और खत भी ऐसे ऐसे बना रहे अजीब अजीब किस्म के, जैसे कप रख के ना काट दिया। ऐसा नहीं करो यार। तो नेचुरल अल्लाह ने आपको जो जिस तरह की दाढ़ी दी है उसी तरह की रख लो, वो ज्यादा खूबसूरत लगेगी। अजीब अजीब किस्म की खत बना रहे हैं दाढ़ी तो बुरा लगता है, वो देखने में अच्छी नहीं लगती है। चेहरे पे जो रौनक आती है वो उसी दाढ़ी में आएगी जो कुदरत ने आपके फेस के हिसाब से आपको दी है। फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, कुरान कहता है ना कि हम, शैतान ने कसम उठाई थी कि अल्लाह मैं इनसे तेरी तख्लीक चेंज करवाऊंगा, मैं जिस फितरत पे तूने पैदा किया। तो अब मुसल्ला जो है ना इमामत का, वो एक बड़ा एक अजीम मकाम है। तो मुसल्ले पे ऐसे शख्स को खड़ा करें, कम से कम ड्रेसिंग उसकी शरीयत के मुताबिक हो। डिस्को किस्म के मुल्ला भी आ रहे हैं, हाफिज
ہمارے محلے میں ایک بچے نے حفظ کیا لیکن سارا دن فلمیں دیکھتا تھا, ڈرامے دیکھتا تھا, ڈبو پہ اسنوکر پہ لگا رہتا تھا, اور کیا ہوتا رمضان میں نا سر پہ ٹوپی پہن کے مصلے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا. اچھا تراویح پڑھنے کے بعد پھر اسنوکر کلب جاتا, پھر فلمیں دیکھ رہا ہے, ڈرامے دیکھ رہا ہے, میوزک بھی سنتا ہے, داڑھی بھی کاٹتا تھا. تو ہم نے کہا بھائی یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں؟ تو لوگوں نے کہا یہ ڈسکو ملا ہے. یہ کیا ہے؟ ڈسکو ملا. تو بھائی آپ ایسے بندے کو چاہیے اپنا قرآن اگر کمپلیٹ کرنا ہے گھر میں کر لو بھائی. مسجد ایک اجتماعی جگہ ہے مسلمانوں کی, ایک اس کی عظمت ہوتی ہے. مسلے پہ جب کوئی کھڑا ہوتا ہے ہمیں اندر کا تو نہیں پتا کس کے دل میں کیا ہے, چھپ کے کون کیا کر رہا ہے. ظاہری گیٹ اپ تو کم از کم ٹھیک ہونا چاہیے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ظاہری گیٹ اپ تو ایسا نہ ہو کہ یہاں سے جا کے سنوکر کلب میں وہاں جا کے فلم دیکھ رہا ہے, وہاں جا کے یہ کر رہا ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے بھائی یہ بندہ ہے کیا ہے یہ. تو ظاہری گیٹ اپ کم از کم حافظ قرآن کا جو مسجد میں تراویح پڑھا رہا ہے اس کا شریعت کے کسی کبیرہ علانیہ گناہ میں مبتلا نہ ہو. کبیرہ گناہ اور کھلے عام اس میں مبتلا نہ ہو. اگر ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ہٹا دیں وہاں سے, اگر ہٹانے کی قدرت ہے. نہیں ہے تو پھر کوئی ایسی جگہ نماز پڑھیں جو امام کوئی ڈھنگ کا ہی آدمی ہو وہ, کیونکہ امام کا تقوی اور اس کی للہیت کا اثر پڑتا ہے مقتدیوں کے اوپر. امام نیک پرہیزگار ہوگا, اس کے پیچھے نماز کی الگ برکتیں ہوں گی. تراویح کوئی چھوٹی موٹی نماز نہیں, اچھی خاصی ٹینشن ہے, لمبی نماز ہے. تو آپ کسی فاسق آدمی کے پیچھے پڑھ کر اس کی برکتوں سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہو بھائی آپ؟ تو کوشش کیا کریں, ہمت کریں, جو امام پراپر داڑھی ہو, شریعت کے مطابق اس کا لباس ہو, کسی کبیرہ علانیہ گناہ میں مبتلا نہ ہو, اس کو مسجد کا امام بنائیں اور تراویح اسی کے پیچھے پڑھیں آپ. نابالغ بچوں کے پیچھے تراویح کا کیا حکم ہے؟ چھوٹا بچہ تراویح میں قرآن سن تو سکتا ہے لیکن نابالغ بچہ قرآن پڑھا نہیں سکتا بالغوں کو. نابالغ بچے نے قرآن اگر حفظ کر لیا ہے تو گھر میں وہ بہن بھائیوں کو, چھوٹے نابالغ بچوں کو وہ امامت کرے, وہاں قرآن کمپلیٹ کرے, کیونکہ اس سے قرآن کمپلیٹ کروانا چاہیے رمضان میں. اگر وہ امامت نہیں کرے گا گھر میں تو قرآن بھول جائے گا, لیکن بالغ آدمی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. کن صورتوں میں روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ روزہ چھوڑنا صرف 2 صورتوں میں جائز ہے قرآن کے مطابق, ایک سفر میں اور دوسرا بیماری میں. سفر کا مطلب یہ ہے کہ آپ سفر میں داخل ہو چکے ہوں. مثال کے طور پر صبح سحری کے وقت تھا, کراچی ایئرپورٹ پہ تھے, آپ نے جانا ہے امریکہ, کتنا لمبا سفر ہے نا, لیکن سحری کا وقت, آپ کا گھر ہے کراچی میں, سحری کا وقت ختم ہو گیا کراچی ایئرپورٹ پہ, تو ابھی آپ مسافر بنے نہیں ہے, سفر کی نیت ہے مگر بنے نہیں ہے, تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا کیونکہ آپ مقیم ہے نا ابھی. تو لوگ کیا کرتے ہیں, چونکہ آج ہم نے امریکہ جانا ہے یا چھانگا مانگا جانا ہے تو ابھی سے روزہ چھوڑ دیا ہم نے. بھائی وہ تو جب آپ جہاز میں بیٹھیں گے, جہاز کراچی کی حدود سے باہر نکلے گا, اس وقت آپ مسافر بنیں گے. جب تک کراچی کی حدود میں ہے, اپنے شہر کی حدود میں ہے, آپ مسافر نہیں بنتے. ابھی مسافر ہونے کا ارادہ, تو گھر سے نکلنے سے مسافر نہیں بنتا آدمی. اپنے شہر کو تمام مضافات سمیت, شہر اور اس کی جو قریب کی آبادی ہوتی ہے وہ جب تک پوری مکمل ختم نہیں ہو جاتی آپ سفر میں داخل نہیں ہوتے. سمجھتے ہو؟ ہاں, آپ جہاز میں بیٹھ گئے, ابھی سحری کا وقت ہے اور جہاز کراچی کی آبادی سے باہر نکل گیا اور ابھی بھی سحری کا وقت ہے. اب سحری کا وقت جب ختم ہونے والا ہے اس وقت آپ مسافر بن چکے تھے, تو اب آپ روزہ چھوڑ بولو سکتے ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اچھا, جب آپ امریکہ کی طرف جا رہے ہیں, بھائی یہ بہت اہم بیان ہے, جو باہر سے لوگ سفر کرتے ہیں نا یورپ امریکہ سے رمضان میں, ان کے لیے بہت امپورٹنٹ بیان ہے. اس پہ کلپ بنا کے نکال دیا کہ لوگ بہت پوچھتے ہیں یہ مسئلہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کراچی سے امریکہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے مشرق سے مغرب کی طرف, ایسا ہی ہوتا ہے نا, ایسٹ سے ویسٹ کی طرف سفر کرتا ہے. جو امریکہ سے کراچی آ رہا ہے نا اس کے تو مزے ہوں گے, اس کے کیا ہوں گے؟ مزے ہو جائیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سحری کا وقت تھا امریکہ میں, ابھی ختم نہیں ہوا ایئرپورٹ پہ, شریعت کہتی ہے روزہ رکھنا پڑے گا آپ کو. اس نے روزہ رکھ لیا. اب جہاز نے فلائی کیا, سورج کی مخالف سمت میں جہاز سفر کر رہا ہے, ٹھک 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 کر کے نمازیں بھی آ رہی اور افطار کا ٹائم بھی ٹھک کر کے آ جائے گا. اس کے ہو گئے مزے, وہ بڑے آرام سے روزہ کیا کرے گا؟ رکھ لے گا. دوبارہ سحری کا وقت آ گیا اگر سفر کے دوران, تو روزہ چھوڑ دے, کیونکہ اب سفر میں داخل ہو چکا ہے. اگر چھوڑنا چاہے, بہتر تو یہ کہ رکھے سفر میں بھی, افضل یہی ہے کہ اس زمانے میں رکھ لیے سفر میں. لیکن مسئلہ اس کے لیے ہوتا ہے جو یہاں کراچی ایئرپورٹ پہ تھا, 5:30 فرض کرو سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے, اب 5:30 پہ بورڈنگ کا اعلان ہوا, جہاز میں بیٹھنا شروع ہوا, یا جہاز ابھی ٹیک آف کر رہا ہے, ابھی اڑا نہیں ہے, اور سحری کا وقت داخل ہو گیا, تو ابھی یہ مسافر بنا, سحری کا وقت ختم ہو گیا, ابھی یہ مسافر بنا نہیں ہے, اس پہ روزہ رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے, روزہ رکھ لیا اس نے.
اب ہوگا کیا؟ جہاں جہاں سورج جا رہا ہے جہاز بھی بولو وہیں وہیں جا رہا ہے. اس کا روزہ ہو جائے گا بہت لمبا، بعض دفعہ 22 23 گھنٹے کا روزہ بھی ہو جاتا ہے. تو ایسے میں شرعی حکم یہی ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا بول لیں پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بے شک روزہ لمبا ہو گیا، لیکن چونکہ روزہ آپ رکھ چکے ہو اب اس کو توڑنے کی شرعن اجازت نہیں ہے. اب اس کو کمپلیٹ، سفر میں روزہ توڑنا جائز نہیں ہے سفر کی وجہ سے، چھوڑنا جائز ہے، لیکن وہ چھوڑنا جب ہے جب سفر میں روزہ شروع ہو رہا ہو، توڑنا جائز نہیں ہے. اب روزہ ہو گیا بہت لمبا تو کوئی بات نہیں، اللہ میاں نے آپ کو مختصر روزے بھی تو دکھائے نا، آج تھوڑا سا لمبا ہو گیا، مرو گے نہیں انشاءاللہ. ہاں اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے یا کوئی بوڑھا اتنا کمزور ہے یا اور کسی وجہ سے کوئی کسی کو واقعی کمزوری ہو گئی ہے اور وہ 18-20 گھنٹے کے بعد اس کی حالت غیر ہونا شروع، غیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیمار ہونے کا خطرہ ہو گیا، بیمار ہونے کا خطرہ، تو پھر وہ روزہ توڑ سکتا ہے. یاد رکھو بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے شدت کم ہو یا شدت زیادہ ہو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں مجھ سے بھوک برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی، اتنی شدید بھوک لگ رہی تھی. بھائی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی جتنی بھی شدید بھوک لگ جائے. بعض لوگ کہتے ہیں اتنی پیاس لگ رہی تھی مفتی صاحب میں نہیں برداشت کر سکتا تھا، 20 گھنٹے 18 گھنٹے سے میں نے پانی نہیں پیا تھا، میں پاگل ہو رہا تھا، میں برداشت نہیں کر سکتا تھا. بھائی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. تو برداشت ہو سکنا یا نہ ہو سکنا شرعی عذر نہیں ہے. شرعی عذر یہ کہ اتنی حالت خراب ہو جائے کہ آپ کو یہ لگے کہ اگر میں نے پانی نہیں پیا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا میں بیمار ہو جاؤں گا یا میں مر جاؤں گا. ایسی صورت میں روزہ توڑنا پھر صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہو جاتا ہے. پھر نہیں توڑیں گے تو گناہ ہوگا. سمجھتے ہو؟ تو روزہ توڑنا یا تو فرض ہے یا حرام ہے. ٹھیک ہے نا؟ فرض جب ہے جب بیمار ہونے کا خوری موت کا خوف ہو جائے آپ کو، پھر تو فرض ہے. تو اس لیے جو لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں نا، وہ اگر سحری کا وقت اپنے علاقے میں ہی شروع ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو پھر روزہ رکھنا پڑے گا. سحری کا وقت داخل ہو سفر میں تو پھر روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی روزہ سفر میں رکھنا وہ نہ رکھنے سے بہتر ہے. ہاں سفر میں اگر ٹینشن کا خطرہ ہے بہت زیادہ تو پھر چھوڑنا بھی زیادہ بہتر ہے. جیسے 22-23 گھنٹے کا روزہ تو بہت ہی لمبا ہو جاتا ہے نا. تو اگر کسی کا سحری کا وقت ہی ختم ہو گیا ایئرپورٹ پہ اور اس کو پتا ہے کہ میں کراچی سے امریکہ جا رہا ہوں اور 22-23 گھنٹے کا لمبا روزہ ہو جائے گا تو پھر مجھے توڑنا نہ پڑ جائے، تو پھر بہتر ہے چھوڑ ہی دے وہ، کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے، پھر اس اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں بھائی آپ؟ نہیں یہ کہہ رہے ہیں جہاز میں کراچی آ رہا ہے اور کراچی میں روزے کا ٹائم ہو گیا، جہاز میں نہیں ہوا. تو ایسا نہیں ہے، جہاز میں سورج جب تک غروب نہیں ہوگا نا تو اس وقت تک روزہ نہیں کھول سکتے. اچھا ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا روزے سے متعلق. اگلا سوال بھی اسی جیسا ہے، وہ یہ ہے کہ مزدور حضرات یا سخت محنت کش افراد روزہ کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھو میں نے بتایا کہ روزہ چھوڑنا 2 صورتوں میں، سفر اور بیماری. مزدور اس میں داخل نہیں، جاب والے لوگ اس میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ اس کا کوئی معیار نہیں ہے. صحابہ کے دور میں کوئی مزدور پیشہ تھے، کوئی انویسٹر تھے جو صرف پیسے انویسٹ کرتے تھے، آرام سے رہتے تھے. قرآن نے جب حکم دیا ہے نا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تو اس میں مزدور بھی داخل ہے، ریگستانوں میں کام کرنے والے لوگ بھی داخل ہیں. 2 لوگ مستثنی ہیں، بیمار اور مسافر. تو اس لیے مزدور چاہے کتنی ہی سخت مزدوری کرتا ہو، کوئلے کی کان میں بھی ملازمت کرتا ہو نا، جہاں 1 گھنٹے کے بعد شدید پیاس لگتی ہے، اس کو پھر بھی روزہ رکھنا پڑے گا اگر وہ مسافر نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں، میں نے پچھلے سال بھی یہ بیان کیا تھا، نیچے کمنٹس میں لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ ان مولویوں سے پوچھو کہ تم ذرا کدال ہاتھ میں اٹھا کے کنواں کھودنا شروع کرو مزدوروں کی طرح، پھر روزہ رکھ کے بتاؤ اور پھر یہ فتویٰ دو. یہ خود تو ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے رہتے ہیں اور فتوے مزدوروں کے لیے دے رہے ہیں. سمجھتے ہو؟ یہ طنز لوگوں نے کیا تھا. اول تو ہم 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن میں نے اب تک اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن نہیں لگایا ہے، جا کے دیکھ لو. یہ جو فضول باتیں ہیں نا کہ ہر وقت ایئر کنڈیشن میں بیٹھے رہتے ہیں اور یہ کرتے رہتے ہیں، تو بغیر یہ ہم دیکھتے نا تم گاڑیوں میں جا رہے ہیں، گاڑیوں میں تو سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسے لائف اسٹائل ہوگا ان کا. اچھا لائف اسٹائل ہے الحمدللہ، غریب نہیں ہم. لیکن اگر بیٹھے بھی رہتے ہوں 24 گھنٹے، مفتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن میں بیٹھے یا کوئلے کی کان میں بیٹھے، فتویٰ قرآن و سنت کے مطابق دے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ چونکہ میں کدال اٹھا کے اگر گڑا کھودوں تو مجھ سے نہیں روزہ رکھا جائے گا تو مزدور بیچارے سے کیسا رکھا جائے گا، لہذا مزدور کو اجازت دے دو. اجازت دینے کے لیے ہمیں کس سے پرمیشن لینی پڑے گی؟ اللہ سے. اور اللہ پرمیشن نہیں دے رہا، نہ مجھے دے رہا ہے نہ مزدور کو دے رہا ہے. اللہ پرمیشن دے رہا ہے مسافر کو اور کس کو؟
बीमार, वो मुसाफिर भले एयर कंडीशन में ही सफर कर रहा हो फिर भी परमिशन दे रहा है उस, तो अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश मत करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर मजदूर करे क्या? भाई आप वाकई गर्मियों के रोजे में जरा 1 घंटा कुआं खोद के तो देखो ना, गड़ा खोद के देखो, दिमाग का दही बन जाएगा। उसका जवाब ये है कि मजदूर रमजान में पहली कोशिश ये करे कि रात के वक्त मजदूरी करे। वो हमने ऐसे मजदूर देखे हैं जो कुदाल का काम और मेहनत मजदूरी का काम किस में करते हैं? रात। वो कहते हैं भाई दिन में हमारे बस में नहीं, हमें रोजा तोड़ना पड़ जाएगा, हम नहीं करेंगे ये काम। अव्वलीन तरजीह इसको दे। और जो मजदूरों से काम लेने वाले ठेकेदार हैं उन पर भी शरअन ये वाजिब है कि वो मजदूर का ख्याल करे रमजान में, उस पे बोझ हल्का डालें और उजरत उसको पूरी दें। अल्लाह इस पे उनको बहुत ज्यादा अजर अता करेगा। उस पे बर्डन न डाले काम का ज्यादा, सखावत दिखाएं थोड़ी। फिर भी अगर किसी मजदूर को ये सहूलत नहीं मिलती है और दिन ही में उसको मजबूरन काम करना पड़ रहा है तो रोजा फिर भी वो रखेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जब रोजे में हालत गैर हो जाए, जैसे कोयले की कान में कोई जाता है ना, वो तो आधा 1 घंटे में ही हालत गैर हो जाती है, उसको तो बार बार पानी चाहिए। तो इतनी हालत जब गैर हो जाए कि उसको डर हो कि मैंने पानी नहीं पिया तो मैं बेहोश हो जाऊंगा या चकरा के चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। चक्कर आना भी एक बीमारी है। अगर प्यास की शिद्दत से आपका दिमाग घूम रहा है तो फिर ये भी बीमारी में आ जाती है। ये चीज दिमाग घूम रहा है, शुगर, खुराक की कमी से शुगर लेवल डाउन हो गया, शुगर के पेशेंट के साथ जैसे कि होता है, मरने का खतरा हो गया, बीमार होने का खतरा हो गया, तो अब ये रोजा तोड़ने का शरई उज़र है। लिहाजा ऐसी सूरत में वो रोजा तोड़ सकता है। तो ऐसा मजदूर रोज रोजा रखेगा और जब हालत गैर होने लगेगी तो रोज रोजा तोड़ेगा। इसको इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि ऐसे मजदूर के लिए हमारे पास रोजा छोड़ने की दलील नहीं है, तोड़ने की शरई दलील मौजूद है। तो हमने अल्लाह के हुक्म को फॉलो करना है। अब लिबरल लोग कहते हैं ये क्या यार, जब तोड़ना ही है तो रख क्यों रहे हो, रखवा क्यों रहे हो? भाई रखवा भी अल्लाह के हुक्म से रहे हैं, तोड़वा भी अल्लाह के हुक्म से रहे हो। हम हुक्म के पाबंद हैं। ऐसा इज्तिहाद करना ना मार्केट में, ये जिसका कोई नस से सहारा ही ना मिलता हो, ये इज्तिहाद आजकल के नाम नेहाद स्कॉलर्स का काम है। ये मुफ्तियाने किराम का काम, मुफ्तियाने किराम का काम नहीं। मुफ्ती आपको नुसूस बताएगा कि भाई छोड़ने की इजाजत सिर्फ सफर में और बीमारी में है, तो छोड़ेगा नहीं, तोड़ सकता है, लेकिन इस कंडीशन में आके बाद में फिर सारे रोजे कजा करे। वो समझते हो कि नहीं समझते? रखने फिर भी पड़ेंगे अगर मुसाफिर नहीं है। अव्वल तो मजदूर लोग बहुत सारे मुसाफिर भी होते हैं, 15 दिन से कम कहीं ठहरने की उन्होंने नीयत की हुई होती है, तो फिर वो मुसाफिरों के हुक्म में आ जाते हैं। उस मुसाफिर होने से फायदा उठाए। इसी तरह हमारे खिलाड़ी क्रिकेट के मैचेस खेल रहे होते हैं, तो बास खिलाड़ी, अव्वल तो अल्लाह का शुक्र है हमारे खिलाड़ियों में मेजॉरिटी रोजे भी रखती है, नमाज भी पढ़ती है, लेकिन बास खिलाड़ी इस तरह की बातें करते हैं, एक्चुअली हम अगर रोजा रख के एक्चुअली हम जब क्रिकेट खेलेंगे तो हमें हारने का इम्कान है, तो पूरी कौम का फ्यूचर दाव पे लग जाएगा, पूरी कौम जलील होगी, बदनाम होगी, तो हम कौम के वसीतर मफाद में फिलहाल रोजा छोड़ देते हैं, बाद में कज़ा कर लेंगे। भाई मुल्क अगर मैच हारेगा तो लोग कहते हैं कि बदनामी होती है ना, तो असल में कौम के वसीतर मफाद में हमें हर 1 घंटे बाद कॉफी चाहिए होती है खेलने के लिए। फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एक्चुअली अगर हमने रोजा छोड़ दिया तो एक्चुअली हमारे अपनी खातिर नहीं है, किसकी खातिर? कौम की खातिर। तो ये ऐसी खातिर है कि इसमें आप अल्लाह को खातिर में नहीं ला रहे, कौम को खातिर में ला रहे हो। तो रमजान का रोजा इस्लाम का रुकन है। आप मैच जीतें या हारें, आपको रोजा रखना पड़ेगा अगर आप मुसाफिर नहीं है। हाँ, किसी शहर में 15 दिन से कम की नीयत आपने की हुई है ठहरने की, फिर आप मुसाफिर हैं, फिर आप छोड़ सकते हैं। लेकिन 15 दिन स्टे की नीयत कर ली है तो आप ना क्रिकेट की वजह से, ना कौम के वसीतर मफाद की वजह से और ना किसी और हिकमत से आप रोजा छोड़ सकते। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये कुछ अहम हकाम है। इसी तरह मेरे भाई, खवातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं या बच्चे को फीड करा रही होती हैं, वो भी बड़े आराम से रोजा छोड़ देती हैं। और खवातीन में मशहूर है कि प्रेग्नेंट खवातीन पे रोजे फर्ज नहीं है, फीड कराने वाली औरतों पे रोजे फर्ज नहीं है। ना 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 ना, यहाँ भी वही है कि अगर रोजा छोड़ के बीमार होने का गालिब गुमान हो तो रोजा छोड़ने की इजाजत है। प्रेगनेंसी बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है। इसी तरह बच्चे को फीड कराने से खुद के बीमार होने या जो बच्चे को फीड करा रही हैं खवातीन, वो अगर रोजा रखेंगी तो खुद बीमार होने का या बच्चे के बीमार होने का खतरा है, तो वो रोजा छोड़ सकती हैं। अदरवाइज फीड कराने वाली औरत के लिए भी रोजा छोड़ना जायज नहीं है। समझते हो? तो अगर खातून बच्चे को फीड करा रही है, उनको डर है कि मैंने रोजा रखा तो दूध ही नहीं आएगा, बच्चे का बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो एक अलग मसला है। लेकिन अगर ऐसा खतरा नहीं है तो कुछ कमजोरी तो बहरहाल होती है, और फीड कराने वाली को ज्यादा कमजोरी होती है, तो ये वीकनेस या कमजोरी कोई शरई उज़र नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि रोजा रख के आप एकदम डोले शोले बनना शुरू हो जाए आपके, तो कमजोरी तो होगी ना, रोजा रख रहे हो ना, खाना पीना छोड़ रहे हो। तो इसलिए ये शरई
آزار ہیں. اس کے علاوہ بس 2 چیزیں یاد رکھیں, بیمار اور مسافر, اور اس میں مرنا بھی داخل ہے. جب ظاہر ہے بیماری کے خوف سے توڑ سکتے ہیں تو موت کے خوف سے تو بدری اولا توڑ سکتے. کراچی میں آپ کو یاد ہے ایک دن بہت شدید گرمی پڑی تھی تو روزے میں بہت سے لوگوں کے جنازے اٹھے تھے. ان میں لوگ بہت سے فنٹر بننے کی کوشش کی. اب ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے وہ مر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں پانی پی لے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں خدا کو منہ دکھانا ہے. اور بھائی خدا خود کہہ رہا ہے کہ جان بچا تو پانی پی یار. ہمارے ادھر ایک بڑے نیک آدمی تھے ماشاءاللہ, ان کو بھی پانی کا مسئلہ تھا نا, پانی کی کمی سے ایک دم ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی. روزہ رکھا ہوا تھا گرمیوں میں, ان کی طبیعت خراب ہوئی. پانی کہہ رہے ہیں پی لو, نہیں, میں نے ان کو لے کر گیا وضو خانے کی طرف. میں نے کہا ان کو نا گن پوائنٹ پہ چھڑکاؤ کر ان کے اوپر زبردستی پلایا. تو ایسے موقع پہ اگر مریض خود بھی نہیں پی رہا نا, فنٹر گیری کی کوشش کر رہا ہے, فنٹر بن رہا ہے, تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے زبردستی اس کے منہ پہ بوتل چڑھا دیں. مرے گا نا تو اس کو تو گناہ ملے گا, آپ کو بھی ملے گا گناہ. تو جان بچانے کے لیے روزہ توڑنا فرض ہے, صرف جائز نہیں ہے بلکہ کیا ہے, فرض ہے. تو یہ اس کا خیال کریں. اگر غلطی سے منہ میں پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, صرف قضا ہوگی یا کفارہ. دیکھو حدیث میں آتا ہے بھولے سے کوئی کھا لے یا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. غلطی سے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں. غلطی کے بارے میں, غلطی سے کھانا الگ چیز ہے, بھولے سے کھانا الگ چیز. دونوں میں فرق کیا ہے؟ مثال کے طور پر بھولے سے کھانا تو آپ کو روزہ یاد ہی نہیں تھا, آپ نے پھوڑ پھاڑ کے طبیعت سے بیٹھ گئے, اس کے بعد ڈکار آئی تو یاد, ارے میرا تو روزہ تھا. ہوتا ہے ایسے. ہمارے بھائی صاحب تھے, بڑے تھے کیا ہیں, تو انہوں نے ایک نفلی روزہ رکھا ہوا تھا. میں ان سے ملنے کے لیے گیا, 4:30-5 بجے کا ٹائم تھا, افطاری میں 1-1.5 گھنٹہ باقی تھا, یا 2 گھنٹے باقی ہوں گے. مجھے بھوک لگ رہی تھی, میں نے کہا کھانا, تو کھانا آیا تو انہوں نے بھی کھایا, دبا کے کھایا. کھانا کھایا, اس کے بعد انہوں نے کڑک سی چائے پی, پانی پیا, چائے پی, اس کے بعد بیٹھ گئے. ایک دم ان کو ارے میرا تو کیا تھا, روزہ تھا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, کھانا بھی ہو گیا, روزے کا ثواب بھی. اب کچھ نہیں کھاؤ بھائی, اب یاد آ گیا, 1 گھنٹے بعد پھر افطاری کر لو, یا 1 آدھ کھجور کھا لو, جو بھی کرنا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بھولے سے جتنا مرضی کھا لو, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک ہوتا ہے غلطی سے کھانا. غلطی سے کھانا کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھے کہ بھائی 6:30 بجے افطاری کا ٹائم ہے, گھڑی آپ کی 6:30 بجا رہی ہے, حالانکہ 6 بج رہے تھے. بچے نے آپ کی گھڑی کی سوئی آگے گھما دی. آپ نے کہا یار مؤذن کا دماغ خراب ہو گیا, اذان ہی نہیں دے رہا, 6:30 کیا 6:45 ہو گئے ہیں, اب تو بسم اللہ ہی وہ اللہم لک صمت پڑھ کے آپ نے, تو ایک چھکنی والا بھی پیٹ میں گیا نا آپ کے, تو روزہ آپ کا ٹوٹ گیا. کیونکہ یہ بھولے سے نہیں کھایا آپ نے, روزہ آپ کو یاد ہے, یہ غلطی سے کیا ہے, غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو. آپ سمجھے تھے کہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے, حالانکہ افطاری کا وقت نہیں ہوا. اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ اس میں آپ کی کسی نہ کسی درجے میں آپ کی کوتاہی ہے. بھولے سے میں آپ کی کوئی کوتاہی نہیں ہے, بھول کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی. اس میں آپ کی کوتاہی ہے کہ یار 1 گھڑی میں کیوں, تو 4 گھڑیوں میں دیکھ لیتے نا, گھڑیاں تو آگے پیچھے ہوتی ہیں. اسی طرح بعض دفعہ یہ